السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے، جو موضوع ہے بر صغیر میں نظام تعلیم، اور اس میں ہم مقاصد تعلیم، نصاب اور تدریسی طریقے آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے یہاں پہ بر صغیر میں جو نظام تعلیم کا مانیٹوریل سسٹم تھا اس کے بارے میں۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم رائج تھا، اور اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی، اور یہ طریقہ بہت کامیاب اور مفید بھی تھا۔ اس طریقے سے معلم جو تھا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اس کو بہت آسانی ہوتی تھی، اور جو کچھ طلبہ پڑھتے تھے وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھاتے چلے جاتے تھے جن کو آتا تھا۔ تو ان کے اندر یہ صلاحیتیں بھی پروان چڑھتی تھی کہ وہ انتظامی امور میں بھی ماہر ہو جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو مانیٹوریل سسٹم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد کی تدریس کے ساتھ ہی ایک طالب علم آواز بلند سبق دہراتا تھا، اور مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا اسے معید کہتے تھے۔ اس کے بعد ہے جائزہ کا نظام بھی تھا بر صغیر کے نظام تعلیم میں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں جب دیکھا جائے کہ جائزہ کے نظام کے بارے میں، تو یہ اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھا جو آج کل کے دور میں جو جائزے کا نظام پایا جاتا ہے، لیکن اساتذہ کے تعلیمی مقاصد کے پیش نظر اساتذہ اپنے شاگردوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں اگلے درجے میں ترقی دیتے تھے، اور ایک درجہ پاس کرنے کے لیے کوئی خاص اس وقت مدت مخصوص نہ تھی، اور ابتدائی تعلیم میں آموختہ کا طریقہ پیرائی تھا۔ چھوٹے بچوں کو جو سبق دیا جاتا اس سے معلم سن کر اگلا سبق پڑھنے کی اجازت دیتا تھا۔ تو معلم ہفتے میں ایک دن آموختہ سننے کے لیے مقرر کرتا تھا، یعنی ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا تھا وہ حافظہ تھا، اور اس طرح یہ معلوم کیا جاتا تھا کہ بچوں نے کس قدر سبق یاد کر رکھا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو اس میں دوران تدریس ہی اساتذہ تھے جو تھے نا، سب جب لیکچر دے رہے ہوتے یا پڑھا رہے ہوتے تھے تو دوران تدریس ہی سوالات و جوابات، بحث و مباحثہ اور مذاکرے وغیرہ اور مناظر جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ جائزہ لیا جا سکے کہ کہاں کس حد تک مؤثر طریقے سے پڑھایا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں امتحانات کا وہ ڈراؤنا اور تباہ کن تصور نہ تھا جو آج کل کے طریقہ امتحانات سے وابستہ ہے۔ استاد آزمائشی سوالات پوچھتا تھا جس کے ذریعے طلبہ کی قابلیت کا اندازہ ہوتا رہتا تھا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ رہتا تھا، جو جائزے میں بہت مفید ثابت ہوتا تھا۔ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے اختتام پر طلبہ کو سند فضیلت دی جاتی تھی۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عہد میں جائزے کا باقاعدہ طریقہ نہ ہونے کے باوجود سرکاری ملازمتوں اور درباری مناصب حاصل کرنے کے لیے مقابلے کی فضا موجود تھی۔ مختلف سرکاری مناصب کے لیے امیدوار عملی طور پر اپنی قابلیت ثابت کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے بر صغیر میں جو مسلمانوں نے نظام تعلیم متعارف کروایا تھا اس میں نظم و نسق، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔